اگرچہ یہ بیان پہلی نظر میں سادہ اور مختصر نظر آتا ہے، پر اپنے اندر گہری مذہبی، جذباتی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ یسوع کے اس تیسرے کلمے پر ایک طاقتور، متاثر کن اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو پیش خدمت ہے، جس میں آپ دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ یسوع اپنی ماں کو اے عورت کہہ کر کیوں مخاطب کرتا ہے، یسوع اپنی ماں کو صرف یوحنا ہی کو کیوں سونپتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ مسیحی خاندان خون کے رشتوں سے بڑا ہے، صلیب ہمیں بحال کرتی اور متحد کرتی ہے، اور محبت بے لوث ہے۔ صلیب پر سے ہمدردی کا ایک کلمہ۔ جب یسوع صلیب پر لٹکا ہوا تھا اور ایک ناقابل تصور اذیت میں مبتلا تھا، تو اس حالت میں بھی اس نے 7 طاقتور ترین بیانات کہے، جنہیں 7 صلیبی کلمات کہا جاتا ہے۔ ہر صلیبی کلمہ اس کے مشن، اس کے دل کے جذبات اور انسانیت کے لیے اس کی محبت کے بارے میں گہری اور عمیق سچائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ہم تیسرے کلمے پر غور کرتے ہیں، جو یوحنا 19 باب اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ پہلی اور سرسری نظر میں یہ ایک بالکل سادہ اور خاندانی معاملہ لگتا ہے کہ یسوع اپنی ماں کو اپنے شاگرد یوحنا کو سونپ رہا ہے، لیکن جب ہم گہرائی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں محبت، ذمہ داری اور نجات کا الہی پیغام نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ یسوع اپنے آخری لمحات میں بھی ہمیں سکھا رہا تھا کہ کیسے دوسروں سے پیار کرنا ہے، کس طرح دوسروں کا خیال رکھنا ہے اور خدا کے خاندان کے طور پر کیسے رہنا ہے۔ محبت کا ایک کلمہ، یسوع کی اپنی ماں کی دیکھ بھال۔ خون میں لت پت، کوڑوں کی مار اور ہاتھوں پاؤں میں کیلوں کے درد کے باوجود یسوع نے ایک بیٹے کے طور پر اپنی زمینی ذمہ داری نہیں بھولی۔ یہودی ثقافت میں سب سے بڑا بیٹا اپنی ماں کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تھا، خاص طور پر اگر وہ بیوہ ہو تو یہ ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور یسوع کامل بیٹا ہونے کے ناطے موت میں بھی اس فرض کو نظر انداز نہیں کرتا۔ عزیزو، یسوع نے ہمیں سکھایا کہ درد میں بھی ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو خدا نے ہمیں سونپے ہیں، آئیں اپنے ارد گرد دیکھیں کہ خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں کون رکھا ہے جسے میری اور آپ کی محبت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ذمہ داری کا ایک کلمہ، مسیح میں ایک نیا خاندان۔ یہاں یسوع اپنی ماں کو یوحنا کے سپرد کیوں کرتا ہے، اپنے بھائیوں کو کیوں نہیں؟ جواب بڑا اہم ہے۔ یوحنا 7 باب اس کی 5 کے مطابق اس کے بھائیوں نے ابھی تک اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ ان کو منتخب کرنے کی بجائے یسوع نے ایک روحانی خاندان کا انتخاب کیا اور اپنے ایک شاگرد جس سے وہ پیار کرتا تھا اور جو اس پر ایمان رکھتا تھا، اسے منتخب کیا۔ یہاں یسوع ایک نیا خاندان قائم کر رہا تھا جو خون کے رشتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان پر مبنی تھا۔ اے عورت، یہاں جب یسوع نے اپنی ماں کو ماں کی بجائے اے عورت کہہ کر مخاطب کیا، ہمیں ایک غیر معمولی بات یا سرد مہری کی بات اور ایک بے عزتی کی بات لگتی ہے، تاہم بائبل اور ثقافتی تناظر میں اس بات کی گہری اہمیت ہے۔ نمبر 1، یہ اعزاز کا عنوان تھا، بے عزتی نہیں تھی۔ یوحنا 2 باب اس کی 4 آیت کے مطابق جب حضرت مریم نے قانا گلیل کی ایک شادی میں یسوع سے مدد کرنے کو کہا تو اس نے جواب میں یہی الفاظ کہے، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے۔ دونوں صورتوں یعنی یوحنا 2 باب اس کی 4 آیت اور یوحنا 19 باب اس کی 26ویں آیت میں اے عورت کہنا بے عزتی کرنا ہرگز نہ تھا، کیونکہ قدیم یہودی ثقافت میں یہ عورتوں کو مخاطب کرنے کا ایک رسمی
اور معزز طریقہ تھا، بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم میڈم یا لیڈی کہتے ہیں۔ دراصل یسوع اپنی ماں مریم سے عزت اور وقار کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ نمبر 2، یسوع ایک نئے رشتے کی تعریف کر رہا تھا۔ اسے ماں کی بجائے اے عورت کہہ کر یسوع اپنے رشتے کو ایک حیاتیاتی تعلق سے روحانی تعلق میں بدل رہا تھا۔ اب صلیب پر یسوع صرف مریم کا بیٹا ہی نہ تھا، بلکہ وہ پوری کائنات کا نجات دہندہ تھا۔ اگر وہ اسے ماں کہتا تو یہ ان کے زمینی رشتے پر زور دیتا، اس کی بجائے اے عورت کہہ کر وہ یہ واضح کر رہا تھا کہ ایک نیا روحانی خاندان بن رہا ہے۔ نمبر 3، پیشن گوئی کی تکمیل۔ بہت سے علم الہیات کے ماہر مریم کو خدا کے مخلصی کے منصوبے میں نئی ہوا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت کے مطابق خدا اس عورت کی بات کرتا ہے جس کی اولاد سانپ کے سر کو کچل دے گی، اور اب یسوع اپنی ماں کا حوالہ اسی عورت کے طور پر کرتا ہے جو مریم کو اس پیشن گوئی کے کردار سے جوڑتا ہے۔ جس طرح حوا تمام زندوں کی ماں تھی، اسی طرح مریم کو اب ایک نیا کردار دیا گیا تھا، یعنی مسیح میں تمام مومنوں کی ماں کا کردار۔ نجات کا کلمہ، صلیب کی تصویر۔ عزیز ناظرین، صلیب پر کہا گیا یہ کلمہ صرف مریم اور یوحنا کے بارے میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نجات کی تصویر ہے۔ مریم تمام انسانیت کی نمائندگی کرتی ہے جو کہ ٹوٹی ہوئی ہے، غم زدہ ہے اور جس کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے، جبکہ یوحنا کلیسیا کی نمائندگی کرتا ہے، وہ شاگرد جو یسوع کی پیروی کرتا ہے۔ اور یہاں مسیح مصلوب نجات دہندہ وہ ہستی ہے جو ان سب کو اکٹھا کرتی ہے اور متحد کرتی ہے۔ یسوع اپنے مصائب کے ذریعے جو رشتہ، جو ناطہ ٹوٹا تھا، اسے دوبارہ تعمیر کر رہا تھا، جو کھو گیا تھا اسے بحال کر رہا تھا، اور اپنے لوگوں کے درمیان ایک نیا رشتہ بنا رہا تھا۔ یہی انجیل کا دل ہے کہ صلیب پر یسوع ہر چیز کو نیا بناتا ہے۔ وہ ہماری خدا سے جدائی کو دور کرتا ہے اور ہمیں خدا کے فرزند بنا دیتا ہے۔ وہ اجنبیوں کو خاندان میں بدل دیتا ہے، وہ غم کو امید میں بدل دیتا ہے۔ عزیزو، کیا میں نے اور آپ نے یسوع کو اپنے خاندان کا حصہ بنانے کی اجازت دی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے مسیح میں اس نئی زندگی کو قبول کیا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے کہ مسیح کو قبول کر کے اس نئے خاندان کا حصہ بن جائیں۔ آمین۔